اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید آپ کو بہت بہت کہ اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت پیشنیٹ ہیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ۔ ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ پائتھن جو ہے وہ بہت ہی ایزی لینگویج ہے، ریلائبل ہے اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، کیونکہ اسی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر ساری انگلش ٹرمز یوز ہوئی ہوئی ہیں۔ اب ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ٹرمز ہیں ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان پٹ کا مطلب ہے ٹو ان پٹ ٹو گیو دا ڈیٹا، اور آؤٹ پٹ کا مطلب ہے ٹو شو دا ریزلٹ آف دا ڈیٹا۔ تو اس کو مجھے سمجھانے کی میرے خیال سے اتنی ضرورت نہیں ہے ڈیفینیشن ان کی کہ ان پٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاؤ پروگرام ریسیوز دا انفارمیشن فرام دا یوزر یا پھر کوئی اور بھی سورس، اینی سورس، اینڈ دا آؤٹ پٹ از دا شوئنگ دا ریزلٹس فرام دا کمپیوٹر۔ فار ایگزامپل ایک ہم نے فنکشن پرفارم کیا، اس کا رزلٹ کیا ہے، دیٹ اس کو پرنٹ کرنا۔ فار ایگزامپل جو پرنٹ فنکشن ہے دیٹ از این آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ، اور ان پٹ ہم لوگ ابھی لینا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ کریں گے کہ پائتھن کا رول کیا ہے ان انٹریکٹنگ ود دا یوزر۔ یوزر کا انٹریکشن بہت ہی ضروری ہوتا ہے پائتھن کے اندر، کیونکہ جو ہمارے پاس فار ایگزامپل جو کیلکولیٹرز ہیں ان کے اندر ہمارا انٹریکشن ضروری ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تبھی تو وہ ہمیں کوئی آنسر دیتا ہے۔ ہمارا ان پٹ ہوتا ہے ان دا فارم آف نمبرز، ہم نمبرز کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور ایز اے آؤٹ پٹ وہ ہمیں اس کا آنسر ان پہ سارے میتھمیٹیکل آپریشنز جو ہم نے اس کو اسائن کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے امپلیمنٹ کرنے کے بعد وہ ہمیں اس کا آؤٹ پٹ دیتا ہے، اس کا آنسر دیتا ہے، اس کا کریکٹ آنسر دیتا ہے۔ سب سے پہلے آؤٹ پٹ کرتے ہیں، آؤٹ پٹ فنکشنز۔ سو آؤٹ پٹ فنکشنز پائتھن میں آؤٹ پٹ فنکشن ایک ہی ہوتا ہے، دیٹ از دا پرنٹ۔ اب ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا تھا پرنٹ ہیلو ورلڈ وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کو اس وقت سمجھ آج گئی ہو، امید ہے سمجھ آئی ہوگی کیونکہ وہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن نہیں آئی تو پھر آج تھوڑا سا ڈیپلی ہم لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ پرنٹ فنکشن ایک فنکشن ہے، میں فنکشن تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ فنکشن جو ہے وہ کوئی بھی ہوتا ہے لارج بگ ڈیٹا آف کوڈ جو آپ ایک سمپل، یہ جو پرنٹ ہے یہ کیا ہے، یہ ایک ویریبل ہے، اور اس کو آپ نے ایز اے فنکشن اسائن کیا ہوا ہے، کوئی فنکشن یعنی ایک فنکشن کرنا ہے۔ جیسے ہوتے ہیں نا، جیسے فوج ہے، فوج کا کام ہے کیا، سیکیورٹی، ملک کی سیکیورٹی، ملک کی معیشت کی سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ۔ سو اسی طرح پرنٹ کا کیا فنکشن ہے کہ جو بھی اس کے اندر گیون چیز ہوگی اس کو پرنٹ کروانا، اس کو ریپرزینٹ کروانا، اس کو یوزر کو دکھانا، یہ پرنٹ کا فنکشن۔ تو پرنٹ کے اندر یہ تو ہم لوگ سیکھ چکے ہیں، پرنٹ کے اندر آپ جو لکھتے ہیں نا، فار ایگزامپل ہیلو، لیکن یہ اسٹرنگ ہے تو اس کو ان دا فارم آف اسٹرنگ لکھنا پڑے گا، اور شفٹ انٹر کریں گے تو یہ آپ کو فرسٹ پروگرام ہے تو یہ تھوڑا سا ویٹ کروائے گا، لیکن آپ کو یہ ہیلو دے گا۔ اور جیسے سارے پروگرامرز کرتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں جی ہیلو ورلڈ۔ اب آپ لوگ سارے بتائیں کہ یہ کون سی ڈیٹا ٹائپ میں ابھی دونوں کون سی ڈیٹا ٹائپ میں نے پرنٹ کروانی ہے۔ جو بھی آپ نے پرنٹ کروانا ہے آپ ان دا فارم آف کوئی نمبر ہو، 12 نہیں 56 دا کنگ، اچھا یہ آپ نے ریپرزینٹ کروانا ہے، یہ ریپرزینٹ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سمپل آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹس۔ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی نمبر ڈپلائی کروا سکتی ہے، کوئی بھی یہ فار ایگزامپل ٹیکسٹ ہے، کوئی نمبر ہے، کچھ بھی آؤٹ پٹ میں آ سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں ان پٹ۔ آؤٹ پٹ کی صرف اتنا ہی ہے، آؤٹ پٹ اتنا امپورٹنٹ تو خیر ہے، لیکن اتنا یعنی کہ اتنا کنسیپچوئل، یہ اتنا دماغی اس کے اندر اتنا انوالومنٹ نہیں ہے، جبکہ آؤٹ پٹ از ویری امپورٹنٹ ان پٹ از ویری امپورٹنٹ اور اٹ از ویری کمپریہنسو۔ ان پٹ کے اندر آپ کسی یوزر سے ڈائریکٹلی انوالو کرتے ہیں، اس سے ڈائریکٹ انفارمیشن کو لیتے ہیں۔ That information can be in any data type. It can be float, it can be string, it can be boolean, یا it can be integer. کوئی بھی ڈیٹا کی ٹائپ ہو سکتی ہے۔ اب ڈیٹا کی کوئی بھی ٹائپ ہو سکتی ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم نے فار ایگزامپل ان پٹ ہے، فار ایگزامپل ہم لوگ سب سے پہلے کرتے ہیں جی نیم ایکولز ان پٹ
input. اور اب فار ایگزامپل ایک اسٹرنگ ہے تو اسٹرنگ ہم لوگ یوں کرتے ہوتے ہیں کہ انٹر یور نیم یہ, اور پھر جب ہم لوگ شفٹ انٹر کریں گے تو ایک باکس بن کے آ جائے گا. یہ باکس کیا کہتے ہیں؟ یہ باکس آپ کا ان پٹ ہے. فار ایگزامپل اف مائی نیم از فار ایگزامپل علی, سو اٹ ول گیو انٹر یور نیم علی, اٹ از اسٹورڈ ان علی. اب اگر اس کے بعد لکھا ہوتا کہ پرنٹ کرو کیا, پرنٹ کرو کہ یور نیم از, تمہارا نام ہے کیا. اب اس کے باہر یہ تو آپ کا ایگزیکٹ پرنٹ ہوگا, لیکن اس کے بعد آپ نے فار ایگزامپل ایک ویریبل دیا ہوا ہے نا اگر آپ نے نیم کا, تو اس کے بعد آپ لکھیں گے جی نیم, اور یہ نیم کو پرنٹ. اب یہ کیا کرے گا, اب نیم آپ لیں گے جی فار ایگزامپل علی, تو یہ آپ کا یور نیم از علی, یہ آپ کا پرنٹ کر دے گا. اگر آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے کہ اب دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ دوبارہ اس کو رن کروں اور میں یہاں پہ سپوز کر لوں میں کوئی نمبر لکھ لوں اور پھر اس کو انٹر کروں, تو میرا نام یہ نمبر بتائے گا, حالانکہ دس از رانگ. نو ون کین ہیو اے نیم آف نمبر. سو یہاں پہ پھر ہم لوگ اس کی ڈیٹا ٹائپ کو بھی مختص کر سکتے ہیں, یعنی مخصوص کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کے بائی بھی بریکٹ لگائیں گے, اس کے بائی بھی بریکٹ لگے گی, سوری یہ لیفٹ بریکٹ, اور پھر آپ اس کو کہیں گے کیا, آپ لکھیں گے str فار اسٹرنگ, کہ اس کے اندر کوئی اسٹرنگ ہی آئے. ابھی جب دوبارہ رن ہوگا تو آپ اگر فار ایگزامپل 7 لکھ کے اس کو انٹر کریں گے نا تو یہ ایرر دے گا. اسٹرنگ نو دیر از این ایرر, اٹ شوڈ گیو string, it should give an error, for example if write 1 2 3, so it will give, why the hell it will give this Abdullah, then what will it give, same, why name string. okay, یہاں پہ for example ہم لوگ لکھ لیں جی float, and then we run it 1 0. No, it should not work like this. I think یہاں پہ کوئی مسٹیک ہو رہی ہے. اب اس نے ایرر دیا ہے کہ could not convert string to float. got it. یہ کنورٹ کر رہا ہے. اوکے. حالانکہ اس کو کنورٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ فار ایگزامپل اگر کسی نے لکھا ہے نا فار ایگزامپل, اچھا ایویل ایک فنکشن یوز ہوتا ہے, ایویل ایک فنکشن ہوتا ہے جو اگر آپ نے فار ایگزامپل یوزر سے کوئی انٹری لینی ہے وچ کین ناٹ بی ان دا فارم آف اسٹرنگ, تو آپ ایویل فنکشن یوز کرتے ہیں. انٹر یور, فار ایگزامپل ہم لوگ کر لیتے ہیں جی انٹر یور نمبر, اور یہاں بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں جی, اور یہ بھی. اور جب ہم لوگ اس کو شفٹ انٹر کریں, اور اگر یہاں پہ اب ہم نے بھی اسٹرنگ لکھا نا اور پھر ہم نے تو یہ ایرر دے گا. کیونکہ یہاں پہ ہم نے اسٹرنگ نہیں لکھ سکتے اب, کیونکہ ہم نے ایویل فنکشن لگا لیا. ایویل فنکشن کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کا جو نمبر ہے وہ اب نمبر کی فارم میں ہونا چاہیے, اسٹرنگ نہیں ہونا چاہیے. اٹ کین بی فلوٹ نمبر, اٹ کین بی این انٹیجر, لیکن اٹ کین ناٹ بی بولین یا اسٹرنگ. 34 ہے, 34 پرنٹ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم لوگ یہاں پہ کر لیں فار ایگزامپل 90.7, اٹ کین اسٹل پرنٹڈ بیکاز ہم نے ایویل فنکشن لگایا ہے. لیکن اگر ہم لوگ انٹیجر لگائیں گے تو صرف یہ انٹیجر کو ان پٹ کرے گا. اگر ہم لوگ اسٹرنگ لگائیں گے تو ان دا فارم آف اسٹرنگ انٹر کرے گا. اگر کسی نے اسٹرنگ کی جگہ انٹیجر انٹر کیا تو دیٹ اٹ ول گیو این ایرر. ٹھیک ہے, تو گیٹ یوزرز اے اسٹور ویریبل, یہ ہو گیا سارا ہمارا. ہاں یہ دیکھیں یہ لکھا انٹیجر فار ہول نمبر. اچھا اگر آپ نے صرف انٹیجر کا ان پٹ کرنا ہے تو آپ انٹیجر لکھیں گے, فلوٹ کرنا ہے تو آپ فلوٹ کا لکھیں گے, اگر آپ نے اسٹرنگ کرنا ہے تو آپ اسٹرنگ لکھیں گے. اور یس اب آپ نے سارا فنکشن خود کرنا ہے. آپ نے یہ میں نے 3 پروگرام لکھے ہیں.
یہ آپ نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے, خود پریکٹس کرنی ہے ان کی, اور آپ نے یہ ان کمنٹ بھی کرنے ہیں, اور یہ آپ نے خود ٹرائی کرنے ہیں. کچھ کی فنکشنز ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. فار ایگزامپل پرنٹ کا, ان پٹ کا, انٹیجر کا, فلوٹ کا, ای ویل کا. مینلی ای ویل یوز ہوتا ہے فار بوتھ انٹیجر اینڈ فلوٹ اور اسٹرنگ. یہ 3-4 فنکشنز یاد ہونے چاہیے بیکاز دیز آر دا بیسک فنکشنز. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. آپ کو سمجھ آئی ہوگی, اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اسٹل. اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اور تھینک یو اینڈ ول میٹ یو ان دا نیکسٹ لیکچر.